آپ نے یہ علم و شریعت کی یہ بات بتائی، تو اس قدر جو پروپیگنڈا ہو گیا کہ یہ تصوف جو صوفی لوگ ہوتے ہیں ان کو علم سے کوئی تعلق نہیں، اور علماء ظاہر کا خاص ان کے ساتھ وہ ایک فاصلہ رہا، اس کی بنیادی وجہ کون لوگ بنے، کیا ہوا اس کے معاملے میں؟ اصل میں اس کی بنیادی وجوہات دو ہیں، ایک حسد اور تعصب، حسد و بغض، یہ ایک بنیادی وجہ، دوسرا جو ہے وہ ایک دوسرے کو نہ سننا۔ حسد اور تعصب کی وجہ سے یہ درویشان خدا مست جو بوریاں نشین تھے، جھونپڑوں میں رہتے تھے، ظاہری رکھ رکھاؤ کو اپنے آپ سے دور کر دیا تھا، تو علماء ظاہر جو دربار شاہی بادشاہوں کے درباروں میں جنہوں نے بڑی بڑی وجاہتیں حاصل کر رکھی تھیں، تو ان درویشوں کی بات کو جو ہے خاطر میں نہیں لاتے تھے، ان سے کیسے حسد کرنے لگتے تھے کہ جب ان کی روحانی قوت سے، مقناطیسی طاقت سے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تو ان کو حسد اور بغض ہونے لگتا تھا کہ لوگ کتنے دیوانے بے وقوف ہیں، دیکھو یہ بوریا نشین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہم لوگ یہ شاہی درباروں کے جو خاص شیخ الاسلام ہیں، ہمیں بڑے بڑے منصب حاصل ہیں اور ہماری طرف یہ کھچاؤ نہیں ہے، وہ یہ اس سے ان کو حسد ہوتا تھا، تو حسد کی وجہ سے ظاہر ہے تو پھر وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریشہ دوانی شروع کر دیتے تھے، اور بڑے واقعات ہیں ان اولیاء کاملین کے خلاف جو ان علماء ظاہر نے اپنے اپنے وقت کے جو ہے وہ بادشاہوں کے درباروں کے اندر بہت زیادہ سازشیں کی، ریشہ دوانیاں کی، یہ وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جو یہ درویشان خدا مست طریقت کی حقیقت کو پیش کرنا چاہتے ہیں اس کو یہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ ان کو خاطر ہی میں نہیں لانا چاہتے تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم ان کی بات سنیں اور سن کر جو کوئی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے۔ اور مزے کی بات یہ کہ جن لوگوں نے سنا، بھلے غصے سے سنا یا نرمی سے سنا، کسی بھی اس کے تحت سنا تو وہ ان کو حقیقت کھل گئی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حقائق کھول دیے۔ چنانچہ لکھا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے جو بادشاہ کے دربار کے جو ہے وہ بڑے معتبر شخصیت تھے، شیخ الاسلام تھے، تو لیکن جو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمیشہ ان کے دماغ میں منفی بات رہی کہ یہ جو ہے نا یہ سب بدعت ہے، شرک ہے، جو کچھ کرتے ہیں یہ بدعات کے اندر مبتلا ہے، لہذا اسی وجہ سے ان کو بدعتی کہتے تھے۔ ہوا یہ کہ قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بڑے اچھے متبہر عالم تھے، وہ بیمار ہوئے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ بیمار ہیں، تو کہا مریدوں سے کہا چلو ان کی عادت کے لیے چلتے ہیں۔ جی حضرت، اب کچھ کالز آ رہی ہیں، ہم انشاءاللہ کے ساتھ بعد میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بہت انٹرسٹنگ ہے جی تو یہ کال بھی لے لیتے ہیں۔ ایک کالر موجود ہیں نیو یارک سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام، جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ لگتا ہے کہ یہ اگر آپ کے کمپیوٹر کی آواز کھلی ہوئی ہے تو آپ اس کو بند کر دیجئے تاکہ کسی قسم کی انٹرفیرنس نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ کال بھی ڈراپ ہو چکی ہے۔ جی حضرت، تو خیر تو مریدین سے کہا کہ ہم ان کی عادت کے لیے چلتے ہیں، تو مریدین نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہو آپ کے بارے میں کتنی نیگیٹو بات کرتے ہیں، کتنا منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یا تو کوئی بات نہیں ہم چلتے ہیں۔ تو جب حضرت وہاں پہنچے تو دربان کو بتایا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، تو اندر قاضی جو ہے ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو بتایا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کی عادت کے لیے آئے، تو اس پر وہ ایک دم غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ یہ بدعتی میرے پاس کیا لینے آیا ہے، یہ بدعتی میرے پاس کیا لینے آیا، اسے کہو لوٹ جائے واپس، میری عادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ غصے سے کہا۔ اب وہ دربار نے باہر جا کے کہا حضرت وہ قاضی ضیاء الدین صاحب تو سخت نالاں ہو رہے ہیں، خفا ہو رہے ہیں، اور کہا کہ یہ بدعتی میرے پاس کیا لینے آیا، کیونکہ یہاں سے لوٹ جاؤ۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قاضی صاحب سے عرض کریں کہ بدعتی بدعت سے توبہ کرنے آیا ہے۔ کیا لوگ مٹے ہوئے تھے، بدعتی بدعت سے توبہ کرنے آیا۔ جب یہ بات اندر پہنچائی تو قاضی ضیاء الدین اٹھ کر بیٹھ گئے،
ہیں اچھا، کہا کہ پھر یہ میرا امامہ ہے، یہ امامہ وہاں جو بچھا دو اور میرے امامے کے اوپر چل کر آئے. ادھر بھی حالت دیکھو. کہا کہ میری پگڑی بچھا دو، میری پگڑی پر چل کر آئے. تو وہ جو خادم پگڑی لے کر گیا تو کہا خواجہ صاحب سے کہا کہ وہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بدعت سے توبہ کرنے آیا تو میری یہ پگڑی بچھا دو، اس پگڑی اوپر چل کر آپ قاضی صاحب تک آئیں. تو جب یہ بات کہی تو خواجہ صاحب نے پگڑی پکڑ لی اور اپنے سر پہ رکھ لیا. فرمایا کہ اس کا مقام میرے قدم نہیں ہے، اس کا مقام میرا سر ہے. اپنے سر پہ پگڑی رکھ لی اور اندر چلے گئے. تو جیسے قاضی صاحب نے دیکھا، قاضی صاحب نے کہا اس کو اپنے قدموں میں کیوں نہیں رکھا؟ کہا کہ حضرت یہ گستاخی مجھ سے نہیں ہو سکتی، اس کا مقام میرے قدم نہیں، میرا سر ہے. اور بیٹھ گئے اور قاضی صاحب کو ان کے بارے میں بالکل صاف ہو گیا اور مصافحہ کیا، آپس میں گلے ملے، گفتگو خیر کی کرتے رہے. تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد یہ عیادت کی سنت پوری ہو گئی تو خواجہ نظام الدین صاحب نے کہا کہ حضرت بھی اجازت. بہت اچھا، بہت مناسب ہے، کیونکہ یاد رکھو یہ بھی سنت ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کو کلفت و تکلیف بھی ہو سکتی ہے، لہذا مناسب اس کے ساتھ کر کے تیمارداری اور رخصت ہو جانا چاہیے. کیونکہ مریض ہے، وہ اپنے اعصاب پر اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کو پیشاب کی حاجت ہو سکتی، کوئی اپنی طبی ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے. تو ہر طرح کی کیفیت ہوتی ہے انسان پر، لہذا تو اپنی تیمارداری کرنے کے بعد فوراً نکل جائے. بعض دفعہ آج کل لوگوں کو عادت بیٹھ گئے وہ اپنی دوستانہ اپنی قربت ظاہر کرنے کے لیے گھنٹوں بیٹھے. اب اس وقت مریض اپنے مرض کی تکلیف میں ہے یا وہ ہیزیٹیشن کر رہا ہے کہ وہ اپنے کس لباس کیفیت حیت میں ہے، ہر ایک کے سامنے نہیں اس طرح آنا چاہتا، تو لوگ اپنا دوستانہ ظاہر کرنے کے لیے بیٹھے صبح سے شام تک. ہاں الا یہ کہ وہ اجازت لے لی، صراحتاً اجازت مل گئی، خدمت کے لیے موجود ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ ویسے تیمارداری کے لیے مختصر وقت میں واپس لوٹ جانا چاہیے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے سنت کے مطابق ان کی عیادت کی اور واپس لوٹے. کہتے جیسی گھر کے دروازے پر قدم رکھا ہے تو پیچھے سے آواز آئی کہ قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا، یعنی گویا کہ ایک اللہ والے خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی شخصیت، ان کے بارے میں جو ان کے دل میں میل رہا ساری زندگی خدورت رہی، لیکن چونکہ وہ خدورت میل وہ بھی اللہ کے لیے تھا، یعنی وہ بغض بھی اللہ کے لیے تھا ان کے دل میں کہ یہ چونکہ شریعت کے خلاف کرتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ دشمنی باندھ رکھی تھی، ذاتی کوئی مفادات مقصود نہیں تھے. اور جبکہ وہ واقعی درویش خدا مست اللہ والے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ اللہ نے قاضی صاحب کے دل کو عین مرنے سے پہلے ان کا صاف کر دیا تاکہ پاکیزہ دل کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے پیش ہو. تو اللہ تعالیٰ کے انتظامات عجیب ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیت خالص رہنی چاہیے کسی بھی عمل میں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نیت اپنی خالص رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کسی نہ کسی مقام پر دستگیری فرماتے ہیں. مگر جب ظاہری عمل خراب ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نیت خالص ہونے کی وجہ سے اس بندے کی کفایت کر لیتے ہیں. یہ لوگ ہیں. سبحان اللہ. تو ناظرین نے اپنے بڑا اہم واقعہ سنا، اخلاص کی برکت سے اللہ نے کیا کچھ ان کے ساتھ معاملہ فرمایا. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. اب ایک لیں گے